بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایس انفورٹینمنٹ یوٹیوب چینل۔ ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل۔ دوستو، حجاج بن یوسف بن امیہ کا ایک جرنیل، ظالم اور شفاق سخت گیر گورنر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی ایما اور حکم سے قرآن پاک میں اعراب لگائے گئے۔ یہ شخص فصیح اللسان تھا۔ اموی حکومت کو مستحکم اور مضبوط بنانے میں اس کا بڑا حصہ رہا ہے۔ اس شخص نے 73 ہجری میں مکہ کا محاصرہ کیا، جو 7 ماہ تک جاری رہا اور کعبہ پر منجنیق سے پتھر برسائے۔ اس وقت وہاں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پناہ لے رکھی تھی، جنہیں اس شخص نے شہید کروا دیا۔ یہ واقعہ اکتوبر 692 صدی عیسوی کا ہے اور اس حملے میں 10,000 سے زائد مسلمان شہید ہوئے۔ اس کا مکمل نام ابو محمد حجاج بن یوسف بن حکم بن ابو عقیل ثقفی ہے۔ یہ شخص طائف میں پیدا ہوا اور وہیں اس کی پرورش بھی ہوئی۔ حجاج بن یوسف کے یہ طائف کے مشہور قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتا تھا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اس نے اپنے باپ سے ہی حاصل کی، جو ایک مدرس تھا۔ حجاج بن یوسف بچپن سے ہی اپنے ہم جماعتوں پر حکومت کرنے کا عادی تھا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اس نے اپنے باپ کے ساتھ ہی تدریس کا پیشہ اختیار کیا، لیکن وہ اس پیشے پر قطعی طور پر مطمئن نہ تھا اور کسی نہ کسی طرح حکمران بننے کے خواب دیکھتا رہتا تھا۔ بالآخر وہ طائف چھوڑ کر دمشق پہنچا اور کسی نہ کسی طرح عبد الملک بن مروان کے وزیر کی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وزیر نے جلد ہی اس کی انتظامی صلاحیتوں کو بھانپ لیا اور اسے ترقی دے کر اپنی جاگیر کا منتظم مقرر کر دیا۔ ایک چیز جس کی وزیر کو ہمیشہ شکایت رہتی تھی، اس کی سخت گیری تھی، لیکن اس سخت گیری کی وجہ سے وزیر کی جاگیر کا انتظام بہت بہتر ہو گیا تھا۔ اتفاق سے عبد الملک کو اپنی فوج سے سستی اور کاہلی کی شکایت پیدا ہو گئی اور اس نے ایک محتسب مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر نے حجاج بن یوسف کا نام پیش کیا، لیکن یہ وضاحت کر دی کہ یہ آدمی سخت گیر ہے، اس لیے وہ اس کے افعال کے لیے جواب دہ نہیں ہوگا۔ اس طرح حجاج بن یوسف عبد الملک کی فوج میں شامل ہو گیا۔ اس حیثیت سے اس نے عبد الملک کی خوب خدمت کی اور عمومی فوج اس سے دہشت کھانے لگی، یہاں تک کہ خود وزیر کا دستہ بھی اس کی سخت گیری کا شکار ہوا، حالانکہ وہ خود کئی سال انہی میں شامل رہا تھا۔ عبد الملک نے جب عراق پر حملہ کیا تو مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس کے سخت اقدامات نے عبد الملک کو قائل کر دیا۔ حجاج بن یوسف اس کے کہنے پر کوئی بھی اقدام کر سکتا تھا اور اس کے لیے اخلاقی و مذہبی حدود عبور کرنا کوئی بھی مشکل چیز نہیں تھی۔ مکہ پر حملہ۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ میں پناہ گزین تھے اور عبد الملک کو ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاتمہ کر سکے۔ چنانچہ حجاج بن یوسف کو اس مہم کا انچارج بنایا گیا۔ اس نے مکہ کی ناکہ بندی کر کے غذائی بحران پیدا کر دیا اور سنگ باری شروع کر دی۔ جب شامی خزانہ کعبہ کی حرمت یا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخلاقی اپیلوں کی وجہ سے ہچکچاتے تو حجاج بن یوسف خود سنگ باری کرنا شروع کر دیتا۔ اس مہم میں اس نے انتہائی شفاقی کا مظاہرہ کر کے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا اور ان کی لاش کو کئی روز تک پھانسی پر لٹکائے رکھا۔ اس واقعہ میں کعبہ کی بھی دیواریں منہدم ہو گئیں، جو بعد میں دوبارہ تعمیر کی گئیں۔ اس مہم کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے حجاز کا گورنر بنا دیا گیا۔ حجاج بن یوسف کو گورنر حجاز اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ اموی اقتدار کو اس مقدس سرزمین میں مستحکم کر ڈالے۔ چنانچہ کچھ دیر تک مکہ میں مقیم رہا۔ اس نے ہر اس شخص کو قتل کروا ڈالا جس سے اموی اقتدار کے خلاف زبان کھولنے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اس کے مظالم نے عوام کے حوصلے پست کر دیے اور وہ اموی غلامی پر رضامند ہو گئے۔ مکہ کے بعد مدینہ کی باری آئی۔ حجاج وہاں پہنچا تو صحابہ زادوں اور تابعین کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ اس نے اہل مدینہ کو جمع کر کے ایک زوردار تقریر کی اور انہیں عبد الملک کی بیعت کرنے پر آمادہ کرنا چاہا۔ تاہم اہل مدینہ خاموش بیٹھے رہے اور کسی نے مخالفت بھی نہ کی، لیکن بیعت بھی کسی نے نہ کی۔ حجاج بن یوسف نے انہیں 3 دن کی مہلت دے کر رخصت کر دیا، لیکن ساتھ ہی قتل و غارت کا مشغلہ شروع کر دیا۔ لوگ اس کے ظلم و ستم کے واقعات سن چکے تھے اور واقعہ ہرا انہیں ابھی بھولا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے عبد الملک کی بیعت کر لی۔ دوستو، یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ واقعہ ہرا ایک دل دہلا دینے والا واقعہ تھا، جس میں یزیدی فوج نے واقعہ کربلا کے بعد مدینہ طیبہ پر حملہ بول دیا تھا اور مدینہ میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا تھا اور مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے گئے تھے اور مسجد نبوی میں 3 دن تک اذان بھی نہیں دی جا سکی تھی۔ اس کا ذکر آپ کو کسی الگ ویڈیو میں بتایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔
حجاج بن یوسف نے معززین کی ایک فہرست تیار کروا ڈالی اور ان سب کو یک کے بعد دیگر طلب کر کے بیعت لی. جس نے اموی حکومت پر تنقید کی اس کی گردن اڑا دی. 2 ماہ تک اس کی بربریت اور جو ظلم کا اس کی بربریت اور ظلم شروع کیا تھا اس کے بھرپور مظاہرے ہوتے رہے. بالآخر اس مقدس بستی کے باشندوں سے قیامت ٹل گئی اور حجاج کا تبادلہ عراق کر دیا گیا. عبد الملک نے اہل خراسان اور کوفہ و بصرہ کی باغیانہ روش کو ختم کرنے کے لیے حجاج کو گورنر مقرر کیا. اس نے صرف 12 آدمی ساتھ لی اور 1000 میل کا فاصلہ طے کر کے بالکل غیر متوقع طور پر کوفہ پہنچا. کوفہ میں داخلہ کے وقت اس نے نقاب پہن رکھا تھا تاکہ لوگ اسے پہچان نہ سکیں. اس کے ساتھ ہی اہل کوفہ کو پکار کر مسجد میں جمع ہونے کا حکم دے رہے تھے. حجاج بن یوسف سقفی مسجد پہنچا تو لوگ شرائط پر آمادہ تھے. کنکریاں ہمراہ لائے ہوئے تھے تاکہ ان سے نئے گورنر کا استقبال کر سکیں. اس نے ممبر پر چڑھ کر نقاب اتارا اور ایسی تقریر کی کہ لوگ سب ڈر گئے. اس تقریر سے لوگ بری طرح مرعوب ہوئے. اس نے عبد الملک کا خط پڑھنے کا حکم دیا جس میں اس کی تقریر کا حکم تھا کہ خط کا آغاز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے کیا جائے. لوگ سہمے ہوئے خط سن رہے تھے لیکن حجاج سخت غصے کے عالم میں چیخا کمینو امیر المومنین تم پر سلام بھیجتے ہیں اور تم میں سے کوئی جواب تک نہیں دیتا. اس پر سب لوگوں نے بیک وقت سلام کا جواب دیا اور خط کو نہایت غور سے سنا. حجاج بن یوسف نے کوفہ کے لوگوں کو حکم دیا کہ جو لوگ محلب بن ابی صفرہ کی فوج سے بھاگ کر کوفہ آئے ہیں وہ فوراً واپس چلے جائیں ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا. اہل کوفہ اس حد تک فرما بردار ہو گئے تھے کہ انہوں نے اس حکم کی فوراً تعمیل کی. بصرہ کی بغاوت. حجاج بن یوسف کوفہ سے بصرہ پہنچا اور وہاں کے لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے بھی ایک زبردست تقریر کی اور فوج کی تنخواہوں میں کمی کر ڈالی. عبداللہ بن جارود ایک سردار نے اس حکم کے خلاف اپیل کی تو اس نے اسے جھاڑ دیا. اس پر فوج میں بغاوت ہوگی اور فوجیوں نے حجاج کے خیمہ کو گھیر لیا. لیکن حجاج نے رشوت دے کر بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اس طرح بغاوت جو تھی وہ ختم ہو گئی اور اس کے قائد جو تھے وہ قتل کر ڈالے گئے. اہل عراق اس بغاوت کی ناکامی سے بہت معروب ہوئے. حجاج بن یوسف نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں ان کی شان میں بھی گستاخی کی اور ان کے لڑکے کو شہید کروا دیا. تاہم عبد الملک نے اس پر سخت گرفت کی اور حجاج کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگنی پڑی. حجاج بن یوسف نے ولید بن عبد الملک کے عہد میں فتوحات پر زیادہ زور دیا اور سندھ اور ترکستان میں بے شمار فتوحات کیں. اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو سندھ پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور یوں ہندوستان میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت قائم ہوئی. حجاج بن یوسف کی حکومت کے استحکام کے لیے ہر کام کرنے کو تیار رہتا تھا. اموی حکومت کے استحکام میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے. اس نے اخلاقی و مذہبی احکام کو ہمیشہ خلیفہ کی خوشنودی کے لیے قربان کر دیا اور حجاز و عراق پر مضبوط اموی کنٹرول قائم کر دیا. معاشی استحکام کے لیے اس نے معاشی اصلاحات نافذ کی اور غیر مسلموں سے جزیہ وصول کیا. اس کا مزاج فاتحانہ تھا اس لیے اس کے عہد میں فتوحات بھی حاصل ہوئیں. لیکن یہ صرف تصویر کا ایک رخ ہے. دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ نہایت ظالم اور سفاک انسان تھا جو بے جا تلوار استعمال کرتا تھا. انسانی جان کی حرمت اس کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی تھی. حرام مہینوں کا احترام بھی وہ کم ہی کرتا تھا. عراقیوں اور اجمی مسلمانوں سے اس کا سلوک نہایت ظالمانہ تھا. وہ سخت محتسب تھا اور شمالی عدنانی قبائل کا سرپرست تھا. اس نے یمنیوں کو بلا وجہ ظلم کا نشانہ بنایا اور اس طرح سے اس کے ظلم و جبر سے اور قبائلی تعصب پر بنو امیہ کی جڑیں کھوکھلی ہوتی گئیں اور عوام الناس کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت کا بیج بویا گیا جو اموی سلطنت کے لیے تباہ کن ثابت ہوا. القصہ حجاج نے اپنی تلوار اور تقریر قوت بنو امیہ کے استحکام کے لیے استعمال کی جس سے وقتی طور پر اموی حکومت کو فائدہ ہوا لیکن اس کے غلط کاریوں نے عوام کو اموی حکومت سے برگشتہ کر دیا جس سے اموی حکومت کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت ابھرنے لگی. حجاج کا ایک انتہائی ظالمانہ پہلو یہ ہے کہ حجاج نے اپنے اور حکومت کے مخالفین پہ بے جا ظلم ڈھائے. اس کی محبوب صلاح جو تھی وہ مخالف کو برہنہ کر کے بغیر چھت کے قید خانوں میں رکھنا تھا. اس معاملے میں وہ مرد اور عورت کی تمیز بھی نہیں کر سکتا تھا. یہاں پہ میں اپنے سامعین کو بتاتا چلوں کہ یہ جو بات ہے کہ وہ عورتوں اور مردوں کو ننگا کر کے قید کرتا تھا یہ میں نے کافی جو تاریخی کتب ہیں ان میں دیکھی ہے. وہاں پہ مجھے نہیں ملی لیکن یہ جو ویکیپیڈیا پہ اس کے متعلق جو انفارمیشن دی ہوئی ہے اس میں یہ بات درج ہے. ایک وقت میں اس کے برہنہ قیدیوں کی تعداد 50,000 تک پہنچ گئی تھی جن میں 30,000 خواتین شامل تھی. ان قیدیوں میں اکثریت حجاج
تو بنی امیہ کے سیاسی مخالفین کی تھی۔ حجاج بن یوسف ثقفی جو تھا یہ 13 رمضان 95 ہجری قمری کو 53 سال کی عمر میں مرا، اور اس کی جو موت ہے وہ شہر واسط میں ہوئی۔ اس کو جو بیماری تھی وہ آکلہ کی تھی جو زیادہ کھانے کی وجہ سے تھی، اور اس کا کہتے ہیں کہ پیٹ پھٹ گیا تھا، اور تاریخ کا ایک صفاکانہ باب بند ہو گیا اور مسلمانوں نے اس کی موت پر سکھ کا سانس لیا۔ یہ شخص اتنا خون ریز تھا کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے تقریباً 1,20,000 مسلمانوں کو قتل کیا اور کئی ہزار مرد اور عورتوں کو زندان میں قید کیا۔ کہتے ہیں کہ اگر ظلم کی بات کی جائے تو آنکھوں کے سامنے حجاج بن یوسف کا نام زندہ ہو جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کے سامنے جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یہ ایک شخص کتنا مضبوط تھا، حجاج بن یوسف کا جب موت کا وقت آیا تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ سن کر حجاج بن یوسف بہت زور زور سے ہنسنے لگا۔ ماں نے حجاج کی ہنسی کو دیکھ کر سوچا کہ کئی جہنم جو ہیں وہ اس کے لیے بنی ہوں گی، یہ پتہ نہیں جہنم کے کس درجے میں جائے گا، اور یہ جہنم کا نام سن کے پاگل ہو گیا۔ تو حجاج بن یوسف نے اپنی والدہ سے کہا کہ اے حجاج کی ماں، روز قیامت جب اللہ تعالیٰ تم سے کہے کہ اے حجاج کی ماں اگر میں تم کو اس بات کا فیصلہ کرنے کا حکم دوں کہ تم اپنے بیٹے کو کیا سزا دینا چاہو گی، تو ماں نے مسکرا کر کہا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ اس بات کی اجازت دے دے کہ تم کو اس کے اوپر میں فیصلہ کروں تو میں تم کو جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کر دوں گی۔ تب حجاج بن یوسف نے کہا کہ ماں تو ایک ہے، اتنا جاننے کے باوجود اگر تم مجھ سے جنت نہیں چھین سکتی تو میرا راستہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا کیسے روکے گا؟ اس سے کوئی چارہ نہیں کہ حجاج بن یوسف ظالم جابر یا باصلاحیت تھا، یا امیہ خاندان کو تحفظ دیتا تھا، یا نو مسلموں سے جزیہ اکٹھا کرتا تھا، یا اپنے زیر تسلط لوگوں پر ظلم ڈھاتا تھا، پھر بھی بعض لوگ اپنی عقیدت کی بنیاد پر ان حقائق کو قبول کرنے سے انکار کرتے